یہ کسی کا شوہر ہے اور ہم ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے پہ آئیں. بنانے کو تو ہم کچھ نہیں بنا سکتے، بگاڑنے پہ آئیں ہمارا کوئی مثال نہیں دے سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یقیناً آج کے دن پر یقین نہیں ہو رہا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے لیے تعزیتی الفاظ کہہ سکتا ہوں، اور یقیناً یہ وہ دن ہے جس دن کا خیال کبھی تصور میں بھی نہیں آیا تھا. وہ بہترین دوست تھے، بہترین باپ تھے، بہترین اینکر تھے، بہترین اسکالر تھے، اور ایک بہترین خیرخواہ تھے، اور شفیق اور مہربان دوست اور ساتھی تھے. یقیناً قدردان شخص، مردم شناس شخص، اور ایسا فصیح و بلیغ شخص. اچھا، ہم نے ان کی جلوت دیکھا، ان کی خلوت کبھی نہیں دیکھی. ہم ان کے ایک پہلو سے واقف ہیں، ان کے دوسرے پہلو سے واقف نہیں ہیں. ہمیں ایک چیز نظر آئی، ہم نے دوسری چیز نہیں دیکھی. ڈاکٹر صاحب خوبیوں کا بھی منبع تھے. ڈاکٹر صاحب کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ڈاکٹر صاحب کے لیے کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ڈاکٹر صاحب کے دل میں کچھ نہیں ہوتا تھا. سامنے کچھ کہہ دیا تو سو کہہ دیا، بعد میں پوچھا جائے تو انہیں یاد ہی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے کسی کو کچھ کہا ہے. کوئی منافقت نہیں تھی، کوئی دو باتیں نہیں تھیں. جو دل میں آیا سو کہہ دیا. ڈرنا ورنا ان کو تھا ہی نہیں. ان کی زندگی کا پہلو لے لیں، بچپن سے لے لیں، ان کی تاریخ ہے. پاکستان میں کسی نوجوان کی ایسی تاریخ نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب کی ہے. آپ ان کے والد کی تاریخ لے لیں، ان کی والدہ کی تاریخ لے لیں، ان کے اپنے بچپنے کی تاریخ لے لیں، اور پھر حتیٰ کہ ان کی سیاسی کیریئر کو دیکھیں. ناموس رسالت پر انہوں نے وزارت چھوڑ دی تھی. تو کرتے 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 ان کی زندگی یہاں تک پہنچی کیونکہ ان کے اندر تخلیقی سوچ تھی. وہ پاکستان کہ ان لوگوں میں شامل تھے جو دنیا کے با اثر 500 مسلمانوں کی فہرست ہے، وہ ان میں شامل تھے. اور بیت اللہ کے اندر، مسجد نبوی میں، روضہ رسول کے اندر جنہیں اجازت ملتی ہو، جنہیں اللہ قریب کرے ہم دور کریں، جنہیں اللہ تو معاف کرے اور ہم معاف نہ کریں، اور پھر ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے جو اس وقت ہمیں تو اختلاف کا بھی نہیں پتہ کہ اختلاف کیسے کیا جاتا ہے. ہمیں تو اختلاف رائے کبھی احترام نہیں آتا کہ کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، یہ کسی کا شوہر ہے، اور ہم ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے پہ آئیں. بنانے کو تو ہم کچھ نہیں بنا سکتے، بگاڑنے پہ آئیں ہمارا کوئی مثال نہیں دے سکتا. ہم گھر کیسے اجاڑتے ہیں؟ 100 گھر کسی کے ہم اجاڑ دیں، اپنا ایک نہیں بنا سکتے. اگر آپ نے کسی ایک گھر بنانے کی کوشش کی، یقین جانیے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے جو آپ کے نسل در نسل بنا کے رکھ دے گا. تو میرا یہ پیغام ہے آپ تمام سننے والوں کے لیے کہ خدا را یہ ایک فرد نہیں تھا، یہ ایک جہان تھا. یہ جو بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کہاں سے بول رہا ہے، اور سننے والے ان پر سحر طاری ہوتا تھا. تو یقین جانیے ہم بہت بڑے سرمایے سے محروم ہو گئے ہیں. یہ بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. ان کے ہر پہلو سے لوگوں نے نفع اٹھایا، ہر پہلو سے. ان کے مذاق سے بھی فائدہ اٹھایا، ان کی تفریح سے بھی فائدہ اٹھایا، ان کی سیاست سے بھی فائدہ اٹھایا، ان کے اینکرنگ سے بھی فائدہ اٹھایا، ان کے مذہبی اسکالر پر رہنے کی جو تمام جتنے لوازمات تھے ان سب سے انہوں نے استفادہ لوگوں نے حاصل کیا. تو آخری وقت میں یہی کہوں گا کہ بہترین انسان کی نشانی وہ ہے خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اور الموت لیس منہ الفوت، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. سب نے جانا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت برحق ہے، لیکن موت کی الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے. تو یقین جانیے حضرت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب تو دنیا سے پردہ فرما گئے. اب باری ہے میری اور آپ کی، اب باری میری اور آپ کی ہے. تو یقین جانیے یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اور اس کو جس انداز سے ہم خرچ کر رہے ہیں، جس انداز سے ہم نے خرچ کی ہے، یقین جانیے. اور ایک بات میں نے ابھی کہی کہ ہم لوگ مردہ پرست ذہن ہو چکے ہیں. زندہ فرد کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے. مرنے کے بعد تو کوئی بے معنی ہو جاتا ہے. اچھا برا کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بس کوشش کریں کہ اس ملک میں ابھی بھی ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جیسے زید اختر میرے ساتھ ہیں، فیصل بھائی ہیں، بلال بھائی ہیں، لوگ ایسے ہیں
جو ابھی بھی جو ڈاکٹر صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان عزائم کو نہیں چھوڑیں گے جو انہوں نے ساتھ لے رکھے تھے، اور وہ مثبت کام، وہ کام جن سے لوگوں کو فائدہ و استفادہ ہوتا تھا، وہ جاری و ساری رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔